اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے امیزنگ حدیث میں، من بنا مسجد للہ بنا اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، جو شخص مسجد بناتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کون شخص نہیں چاہتا کہ ہمارا جنت میں گھر ہو؟ اچھا ایک بات بتائیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ آپ کا کسی سوسائٹی میں گھر ہے، فار ایگزامپل عسکری فیز 2 میں گھر ہے آپ کا، اور آپ وہاں سے گیٹ میں انٹر ہونا چاہیں اور گارڈ پوچھے کہ سر جی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہ میرا گھر ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو روک دے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، کہ نہیں جی نہیں، آپ اس گھر میں آپ کے لیے انٹری الاؤڈ ہی نہیں ہے؟ آپ کہیں بھائی میرا گھر ہے، میں وہاں رہتا ہوں، اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ آپ کو روکے۔ مجھے اب یہ بتائیں، جس انسان کا جنت میں گھر ہے اس کو کون روکے گا جنت میں داخل ہونے سے؟ کیا فرشتے روکیں گے انہیں اپنے گھر میں جانے سے؟ دس مینز ہی ول انٹر جنہ فار شیور۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جنت میں گھر، اور جنت میں سبحان اللہ a whip's length in Jannah is better than this world and everything it contains۔ اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ اس میں فراری کے شو رومز ہیں، اس میں لیمبرگینی کے شو رومز ہیں، اس میں نائگرا فالز ہے، اس میں ڈزنی لینڈز ہیں، اس میں سوئس ایلپس ہیں، اس میں مطلب کیا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ پورا اسلام آباد ہے، پورے کانٹیننٹس ہیں، وائٹ ہاؤس ہے، واشنگٹن ہے، سب کچھ ہے، مکہ مدینہ ہے، سب سے افضل ہر چیز ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس دنیا میں، پرائیویٹ آئیلینڈز ہیں، جیٹس ہیں، گاڑیاں ہیں، لگژریز ہیں۔ فرمایا وپس لینتھ ان جنہ از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ اٹ کنٹینز۔ ایک وپس لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، سمپل اور پتلی سی وپ۔ ہمیں وپس لینتھ نہیں مل رہی، ہمیں پورا جنت میں گھر ملے گا جو انسان مسجد تعمیر کرے گا۔ ہاں کسی انسان کی استطاعت نہیں ہے مسجد تعمیر کرنے کی، تو وہ کیا کرے؟ وہ کچھ نہ کچھ حصہ، ایک اینٹ دے دے کم از کم۔ جب تک وہ اینٹ رہے گی اس مسجد میں، اس اینٹ کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا۔ پنکھا لگوا دے، کولر لگوا دے، اس میں ایک ٹائل لگوا دے، جب لوگ اس پہ نماز پڑھتے رہیں گے اور ہر شخص ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے، تو جب اس کی اس پرسنٹیج کے مطابق اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ بہت نوازنے والے ہیں، وہ قوتوں والے ہیں۔ تفعل ما تشاء بقدرتک، تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، تیری قدرت ہی ایسی ہے۔ وتحکم ما ترید بعزتک، اور اپنی عزت کی وجہ سے تو جو حکم دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہم کون ہے کہ روکیں کہ نہیں جی نہیں اس کو اجر کم ملے گا زیادہ ملے گا؟ اٹس آل اباؤٹ انٹینشنز۔ اس لیے صحابہ کا اتنا صدقہ ہمارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر تھا۔ کیوں؟ بیکاز نمبر 1 دیئر انٹینشنز ور سو پیور، اینڈ نمبر 2 ان پہ مشکل حالات میں صدقہ وہ کرتے تھے۔ کیونکہ افضل ترین صدقہ میں سے ایک صدقہ وہ بھی ہے جس کا مفہوم حدیث کا کہ جو شخص رچنس چاہتا ہو اور پاورٹی سے ڈرتا ہو اور اس کے پاس مال بھی تنگ ہو اور پھر بھی وہ صدقہ کرے، دس از دا بیسٹ آف چیریٹی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی کو، البر پائٹی کو، جنت کو نہیں پا سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار کون سی جب سے فارغ چیزیں میں جس کو میں یوز نہیں کرتا بس وہ دے دوں۔ صحابہ نے اپنے دلوں کو ٹٹولا، اور پھر ایک ثابت ان کا نام ابو طلحہ، ان کے نا ہز باغ ور فیمس ان مدینہ، بہت سارے باغات ہیں ان کے، مینی گارڈنز، دے ور فیمس ان مدینہ، کہ ابو طلحہ کے جو باغات ہیں نا کمال۔ لیکن ان میں سے بھی سب سے کمال کا وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، اور اٹ واز لائک جنہ، سبحان اللہ۔ ویسے بھی جنت باغ کو ہی بولتے ہیں، گھنے باغ کو۔ اس میں سویٹ واٹر تھا، اس میں ابو طلحہ چل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں آ کے اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے اور اس میں ریسٹ کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیات آئیں، دیکھا سب سے اچھا چیز کون سی ہے، پتہ چل گیا یہ دل کے سب سے قریب ہے میرے۔ فوراً سے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باغ کو آپ کے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بڑے اجر کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہائے غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے؟ نہیں، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، واٹ این امیزنگ انویسٹمنٹ، کیا بہترین سودا کیا تو نے ابو طلحہ۔ اور پھر کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، اپنے قریبی ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ۔ اور اچھا بتانے کے چاہ رہا تھا میں کہ آج بھی مسجد نبوی کا وہ حصہ ہے،
اینڈ یو نو میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں, مسجد نبی کا جو باغ کا حصہ ہے نا, اس باغ میں رگز کے نیچے, کارپیٹس کے نیچے, اس باغ میں دے ہیو سگنلز اینڈ سائنز, نشانات بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس کو اٹھا کے دیکھیے گا, گارڈ البتہ روکے گا آپ کو دیکھنے سے. لیکن اف یو گیٹ اے چانس, یو نو لک ایٹ دیٹ از دا پلیس آف بیروحا, ابو طلحہ کا جو باغ ہے, جس میں روزانہ ہزاروں نمازی نماز پڑھتے ہیں. امیجن وہ ابو طلحہ اپنے قبر میں, اور اجر ان کو آج تک جا رہا ہوگا. مسجد نبی کا وہ حصہ ہے, کیا بہترین انویسٹمنٹ. دس از صدقۃ جاریہ. جو مسجد نبی کا حصہ بن گیا, لوگ آ کے اعتکاف کرتے ہیں. مسجد نبی جب اعتکاف ہوتا ہے نا, تو لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی رمضان میں. جو شخص وہاں پہ عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, جو حلقات, دینی حلقات چل رہے ہیں, لوگ علم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, قرآن کی تفسیر, ابو طلحہ کے جو باغ میں ہو رہا ہے, جو مسجد نبی کا حصہ ہے, ابو طلحہ از گیٹنگ دا ریوارڈ. That's why, like we said, ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. What an amazing investment you have made, ابو طلحہ. ہم لوگ کیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس دنیا میں, جس میں مے بی 10% پروفٹ ہو, 100% پروفٹ ہو, بڑی کمال کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ. اصل یہ انویسٹمنٹ ہے. اور ایک اور انویسٹمنٹ جو کہ اچھا یہ آج تک ان کو جا رہا ہے, اور کب تک جائے گا, الی یوم القیامہ, فار شیور انشاءاللہ تعالی. عثمان بن عفان کا جو کنواں جو انہوں نے لیا تھا, بے روما جو تھا, وہ یو کا تھا. مسلمان آئے, ان کو بڑی مشکل تھی, اور وہ جو بڑا سٹنجی تھا, بڑا لوگوں کو بڑا مہنگا مال پانی دیتا تھا. عثمان بن عفان نے ڈیل کی اور کہا کہ ایک دن آدھا تم سے میں خریدتا ہوں, ایک دن تم, ایک دن میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا پتا, عثمان بن عفان بڑے کھلے دل والے ہیں. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ جو میرا دین ہے نا, سب آ کے فری لے جاؤ. یہودی بھی آتے, عیسائی بھی آتے, عیسائی تو خیر وہاں تھے نہیں, مسلمان بھی آتے, اور لوگ فری لیتے. اس کے پاس کوئی آتا نہیں تھا. تو عثمان بن عفان نے اس سے اگلا ہاف بھی منہ مانگے داموں میں خرید لیا, اور وہ آج تک بے روما چالو ہے, چل رہا ہے. اور عثمان بن عفان کے نام سے نا اللہ اکبر باغ بھی ہے وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہے اللہ اکبر, عثمان بن عفان کے نام سے سعودی عرب بینک اکاؤنٹ بھی ہے. جو وہ پانی کی اور جو باغ کی بیسیکلی جو انکم آتی ہے, وہ عثمان بن عفان اکاؤنٹ میں جاتی ہے. اور اس اکاؤنٹ کے پیسے سے میں نے وزٹ کیا مدینہ میں. آج میں نے نا اپنے 15 منٹ اس موبائل پہ لگایا کہ میں ڈھونڈوں وہ پکچر, وہ ویڈیو کہاں پہ جو میں نے بنائی تھی, تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. لیکن I couldn't find it. شاید وہ گوگل فوٹوز میں چلی گئی ہے. وہ سبحان اللہ I saw that. اور اس بلڈنگ کا نام مسجد نبی کے ساتھ ہے. بلڈنگ اس کا نام ہے سم تھنگ عثمان بن عفان, اینڈ اس میں لکھا ہوا ہے آنر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دا آنر آف دیٹ بلڈنگ از عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے جو لوگوں کو بیسکلی جو لوگ آئیں گے, اس میں رہیں گے, جو منی جنریشن ہوگی, وہ مسجد نبی خدمت اور حرمین خدمت میں لگے گی, اور لوگوں پہ خرچ کرنے میں لگے گی. دس از صدقہ جاریہ, جو کہ عثمان بن عفان کو آج تک پہنچ رہا ہوگا. ایک اور چیز وہ یہ کہ مصحف کو تقسیم کرنا. قرآن کا مصحف ہم اس نیت سے پرچیز کر لیں کہ گھر میں لا کے رکھیں گے, خود بھی پڑھیں گے, ہماری اولاد بھی پڑھے گی, وائف بھی پڑھیں گی, انشاءاللہ ہمیں اجر مل رہا ہوگا. قرآن کا مصحف مسجد میں ڈونیٹ کر دیا, وہاں سے لوگ پڑھیں گے. قرآن لوگوں میں تقسیم کیے, بینیفیشل بکس لوگوں میں تقسیم کی. مجھے ایک بھائی نے, جب میں دین کی طرف نیا آ رہا تھا, مجھے ایک اذکار کارڈ دیا, بڑا سمارٹ سا. میں نے اس کو اپنے جیب میں رکھا ہوا, اپنے بڑا, کیونکہ مجھے اذکار آتے نہیں تھے, کچھ آتا ہی نہیں تھا شروع میں, تو میں اس کو پڑھ کے نا صبح شام کے اذکار کرتا تھا, اور مجھے الٹیمیٹلی اسی سے یاد ہو گیا. اور آج تک میں جو اذکار کرتا ہوں نا, وہ میں اسی میموری سے کرتا ہوں. مجھے وہ پتہ ہے کہ وہ پرنٹڈ کیسا تھا, کون سا ذکر کس پیج پہ تھا, وہ سارا. تو آج تک میں اسی بک سے وہ اذکار مطلب وہ یاد کر کے پڑھتا ہوں. مطلب مجھے یاد ہے اور میں پڑھتا ہوں. اور کتنے لوگوں تک الحمدللہ پہنچائے اور بتائے. اب وہ بھائی جنہوں نے مجھے ایسے بس پکڑا دیا تھا ایک کارڈ, میں بھی 5 روپے کا تھا یا 10 روپے کا تھا, ان کو کتنا اجر جا رہا ہوگا. کبھی کیا امیجن کر سکتے ہیں ہم. میری مدر ان لا نے مجھے ایک کارڈ گفٹ کیا تھا, جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی, اور وہ دعا ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بہتر اس کا اجر ہے بیسیکلی. اور وہ لمبی دعا ہے, الحمدللہ عدد ما خلق والحمدللہ ملء ما خلق, لمبی دعا ہے. امیجن یہ دعا جو شخص ایک دفعہ پڑھتا ہے, اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرنے کا, ایک دن سے زیادہ ذکر کرنے کا اجر ملتا ہے. اور میں نے وہ اپنے رمضان کے لیکچرز میں وہ لوگوں سے شیئر بھی کی